اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی پریزنٹس لبیک اللہم لبیک سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یٹ انادر ویک، الحمدللہ نئے ہفتے کا آغاز نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ لیسن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سب کو کہہ دوں کہ بہت ساری سسٹرز ہیں آل اوور دا ورلڈ سے سن رہی ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم حج کو جا رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، الحمدللہ اس سے کافی آپ کو انفارمیشن معلوم ہوگی، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو نہیں جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو جو جا رہے ہیں ان کو مبارک، اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں آسانی کرے، اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان راستے پیدا کرے کہ وہ سوچیں اور نیت کریں۔ سسٹرس جو نہیں جا رہے ہیں وہ ارادہ کریں، نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے ضرور بنائیں گے۔ اور یہ سوچ کے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں تو ہم کیوں سننا، میں آپ سب کو یہ کہتی چلوں، اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے تو آپ 2 بار سنیں۔ جو جا رہے ہیں سسٹرز وہ 1 بار سنیں، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ 2 بار سنیں۔ سننے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ پیدا ہو، وہ شوق پیدا ہو، وہ ذوق پیدا ہو، جس سے ہمیں آگے تو بھی فیوچر میں حج کرنے کا خیال آئے، اس کی چاہ پیدا ہو انشاءاللہ۔ تو جو جا رہی ہیں وہ تو جا رہی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا راہ آسان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر خیریت سے لے کے جائے، خیر خیریت سے واپس لائے، اور جو نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس مقدس مقام کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں، آمین الہی آمین۔ اور جو سسٹرز نے آلریڈی حج کر لیا، اب کیا؟ ایک تو جو جا رہی ہیں ان کے لیے مبارک ہے، جو نہیں جا رہی ہیں وہ ارادہ کر لے، اور جس نے پہلے کر لیا وہ کیا کرے؟ تو وہ پھر سے ارادہ کرے کہ مجھے پھر حج کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک حج کے بعد ایک عمرہ کرو، اور عمرے کے بعد پھر حج کرو، حج پہ حج کرتے رہو، عمرے پہ عمرے کرتے رہو۔ حج ایک ہو گیا، پھر انشاءاللہ سوچیں آپ پھر 1 بار کریں، پھر ہو گیا 1-2-3 سال کے بعد میں سوچیں پھر 1 بار کریں، عمرہ ہو گیا پھر سوچیں پھر کریں، پھر عمرہ ہو گیا پھر سوچیں پھر کریں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرتے رہو، عمرے کے بعد عمرہ، حج کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی کرنا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لبیک اللہم لبیک سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن فار حج، حج کی تیاری۔ جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، ایک بنیاد ہے، بہت مضبوط بنیاد ہے، اور حج کرنا فرض ہے۔ آیتوں کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اب احادیث سے بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ کہ ہمیں ایک کے بعد ایک حج اور ایک کے بعد ایک عمرہ کرنا ہے۔ تو یہ کتنا اہم فریضہ ہے جو ہمیں انجام دینا ہے، اور جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ عموماً ہر چیز کا، ہر اہم کام کو کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا پریپریشن کرتے ہیں، اس کی لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ایسے ہو گیا کہ کوئی کام اہم بھی نہیں ہے، اور غیر ضروری بھی اگر کوئی کام ہے تو اس کے لیے بھی ہم بہت بڑھ چڑھ کے پریپریشنز کر رہے ہیں، بہت شوق بہت ذوق سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام اتنی اہمیت والا بھی نہیں ہے۔ گھر مہمان آتے ہیں، گھر کی صفائی، بہترین کھانا پکوان، گھر کے پورے کرٹنز چینج، کشنز چینج، ہر کونے کو چمکا دیتے ہیں۔ ویسے ہی اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اپنی گاڑی، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو چمکاتے رہتے ہیں، تحفے تحائف لے کے لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں، کیونکہ ہمیں دعوت آئی ہے۔ تو ہر چیز کو کرنے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اور ویسے ہی آپ دیکھیں عبادتوں میں بھی تیاری ہے، جیسے پرسوں ہی رمضان گزرا الحمدللہ، بابرکت مہینہ، اور رمضان کی تیاری ہم نے کتنی اچھی طریقے سے کی۔ اور پھر روزہ رکھنے کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ سحر کے لیے اٹھتے ہیں،
اور سحر کرتے ہیں، پھر ہم روزہ رہتے ہیں۔ اور ویسے ہی ہم روز 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اس کی تیاری ہم پہلے وضو کر لیتے ہیں، وضو کر کے مصلی کی طرف بڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم ہماری نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھائی۔ اگر کوئی مہمان گھر میں آئے تو کیسی تیاری کرتے ہیں؟ گھر کو سجا کے، اس کو صاف ستھرا رکھ کے، اپنے آپ کو بھی ویل مینٹینڈ آرگنائزڈ رکھ کے یہ کرتے ہیں۔ تو دنیاوی کاموں میں بھی تیاری ضروری ہے، اور دینی کاموں میں بھی تیاری بہت ضروری ہے۔ بغیر تیاری کے کام کیا ہوگا؟ بغیر تیاری کے کام میں ایک تو گڑبڑی ہو جائے گی، ایک تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ایک کرنے جائیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ تو کسی بھی کام کی تیاری کرنے سے پہلے اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ یہ کام کیا ہے، اور یہ کام کی اہمیت کیا ہے، یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ کام کرنے سے کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب کے ذہن میں یہ سارے خیالات آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو حج کی تیاری کیا رہے گی؟ تو اب حج کرنا ہے نا انشاءاللہ، تو اس کی تیاری کیا رہے گی؟ شاپنگ، بڑے بڑے بیگس، فلپ فلاپس، یا ابایاز، یا ہیٹ، کیپ، امبریلا، سنسکرینز؟ نہیں۔ بڑے بڑے چادریں، جانماز؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بہت سیکنڈری ہیں، بہت سیکنڈری۔ یہ بالکل حج کی تیاری نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کہیں بھی جاتے ہیں سامان تو لے کے ہی جاتے ہیں۔ حج کی تیاری مطلب حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، ہمیں اسے کیسے کرنا چاہیے، اور کون سی دعا کہاں پڑھنا ہے، کون سا مناسک کدھر کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب۔ پہلے اگر آپ یہ 3 باتوں کا دماغ بنا لیں، اور 3 باتوں کو دماغ میں بہت گہرائی سے رکھ لیں کہ ایک ہے حج۔ حج کیا ہے؟ ایک ٹرم ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حج ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص جگہ پہ، اور ایک مخصوص حالت میں کرنے کے مخصوص کام کو حج کہتے ہیں۔ ایزی ڈیفینیشن دے رہی ہوں آپ کو۔ مخصوص وقت، مخصوص وقت کون سا ہے؟ 12 مہینے ہیں اسلام میں، ایک سال کے جو آتے ہیں 12 مہینے، اس میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ تو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی محرم میں کریں یا رمضان میں کریں تو وہ حج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا، ذی الحجہ کی 8 سے لے کے 13 تک ہی ہوگا۔ اگر آپ 7 کو بھی کریں تو نہیں ہوگا، یا آپ 14 کو بھی کریں تو نہیں ہوگا۔ مخصوص مہینہ ذی الحجہ کا، مخصوص دن، مخصوص ایام 8 سے لے کے 13 تک، اور مخصوص جگہ۔ اب آپ کو حج کرنا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے حج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مکہ بھی چلے جائیں تو مکے میں بھی آپ حج نہیں کر سکتے، مطلب مسجد الحرام کو بھی اگر آپ چلے گئے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد الحرام میں حج نہیں کرنا ہے، مکے میں حج کرنا ہے۔ تو مخصوص جگہ رہے گی مکہ شہر، وہاں پہ مخصوص جگہ رہیں گی، جیسا 8 کو آپ کو مینا کو پہنچنا ہے، 9 آپ عرفات میں رہیں گے، آپ 9 کی شام میں مزدلفہ میں رہیں گے انشاءاللہ، پھر بعد میں آپ 10 کو مینا آئیں گے، پھر وہاں سے آپ مسجد الحرام آئیں گے، پھر وہاں سے آپ جمرات کو جائیں گے۔ مطلب پورے سارے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ سارے مناسک ہے، وہ سارے مناسکوں کو ایک الگ الگ جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر شہر مکہ میں ہی۔ اگر آپ مکہ سے طائف بھی جا کے آپ کہیں کہ مجھے حج کرنا ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، مخصوص حالت میں، مخصوص حالت کیا ہے؟ مخصوص حالت احرام کی حالت، مخصوص حالت احرام کی حالت۔ احرام ہم یوزلی کیا کہتے ہیں؟ سفید چادروں کو جو ہمارے مرد حضرات اوپر اور نیچے جو پہن لیتے ہیں، اسے ہم احرام کہتے ہیں۔ نہیں، وہ احرام کا کپڑا ہے۔ احرام کی حالت وہ حالت ہے جو ایک سیکرڈ حالت ہے، جس میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہے وہ آپ پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک آپ اس حالت میں رہیں۔ تو کیا یاد رکھنا ہے ہمیں؟ مخصوص
وقت ذی الحجہ کے 8 سے 13، مخصوص جگہ جو ہے مکہ، اور مکہ میں مخصوص جگہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، مسجد الحرام، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، یہ سب، اور پھر مخصوص حالت جس کا نام ہے احرام۔ یہ اگر آپ چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو پریپیئر کرنا بہت آسان، یہ پہلی چیز ہے پریپریشن کی کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو مجھے کیسے کرنا ہے، کہاں جا کے کرنا ہے، کون سے وقت کرنا ہے، کون سی حالت میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔